یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا دور دے وچ گل حق تو سچ ہے مینوں اگے رہا سفر مار سے ایک پیس آپ دی محبت اتنی چاہت لوگ کہتے ہیں سالگرہ ہیپی نیو ایئر آپ نے کہ نہیں ایک کنارہ ہونا چاہیے تاجدار ختم نبوت جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا خطیب حسین بادشاہ آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اور کون ہوگا امام میں سب انبیاء کون ہوگا امام میں سب انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں جلشید آخر اس بس میں حضور بہت پریشان پڑھ کے اجازت کہ سارے حیدریاں انشاءاللہ سارا کیتا ہے کہ سارے حیدریاں اچھا حیدری رہنا دم دم ہر ویلے اچھا علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اچھا علی 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 بولو علی 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 کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا اور لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کی کرنا چاندی نو او پیر علی ساڈا زیور تے گہنا دم دم ہر ویلے اسا علی 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 کہنا نور دے پھل کولو نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو مکھ جڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو اوے پاک محمد تو دس اوس کی لینا دم دم ہر ویلے اسا علی 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 سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا
میرا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار ہو سے اعظم نظر کرم خدا را اور میرا بنے ہے دولہا میرا بنے ہے دولہا میرے داتا بنے ہیں دولہا میرے خواجہ بنے ہیں دولہا اور شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار ہو سے اعظم نظر ویر ویران دے میں کہ کھڑی شیف تو آیا تے چند شیزوں میں کشمیرہ پڑھا دے حاضر مکمل دے ویر ویران دے دردی ہون دے او ویر ویران دے دردی ہون دے تے ویر ویران دیا باواں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاں صدا نہ باغ بلبل بولے او صدا نہ باغ اج میری گل سن لو پتہ نہیں پھر کدو کٹھے ہوں گے کدو ملے ہوں گے اج میں ہاں کدو سی کل ساڈے پر کون نہیں ہوئے گا میاں صاحب فرماندے نے جنہاں دے والدین نے نا جنہاں دے والدین نے انہاں دی سیوا تے انہاں دی قدر کر لو بے شک دنیا تے ہر شے تو قدم چا سکدی ہے ماں تے باپ نہیں لب سکدے بے شک یہ دو ہستیاں نے کہ صدا نہ باغ بلبل بولے او صدا نہ باغ بلبل بولے تے صدا نہ موج بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جہانی تے صدا نہ صحبت یاراں لکھاں بیر بیری نو لگ دے عقیدہ شعر بیان مکمل آج کافی لوگ جناب گلاں کرتے ہیں تیرے پیج کی رکھیا تیرے پیج کی رکھیا فلانے پیج کی رکھیا انہاں واسطے میں نہیں کہندا اے حضور میاں صاحب فرما کے کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے او لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کچھ کچے او جو وٹے خان محمد او جیڑے ہوندے پکے او جو وٹے خان محمد او جیڑے ہوندے پکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں ہمارے بھائی عزیزم عمران شہزاد مدنی صاحب جو کھری شریف سے تشریف لائیں پہلی مرتبہ اسٹیج پر تشریف لائیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ویلکم بھی کرتا ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹیج پر تشریف لائیں اب میں درخواست کروں گا حضرت علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب سے اور جو احباب پاکستان گئے ہوئے ہیں دربار شریف میں all those people, all the khadams who have been to the darbar, they know Qari Sahib very well. Why? Because Qari Sahib presents a lot of programs there at the darbar, and inshallah today it is the first time they have come to the UK as well, and this is the first time they have come to the UK's Darbari Ali Abdullah Sharif's stage, and inshallah we welcome Qari Sahib onto the stage. We welcome them to the UK, and inshallah they will be present at the International Tajdar-e Khatm-e-Nubuwwat Conference next Sunday, the 31st of December, when
God knows how people are going to be celebrating New Year's Day. And when Big Ben chimes 12, then at that time, Sipah Salat Aqidah Khatm Nubuwwat, Hazur Kalandar Dora Sabzada Haq Khatib Hussain Ali Basha Sarkar Sahab, they will be raising the slogan of Tajdar Khatm Nubuwwat, Zindabad, Zindabad. And we will all be saying Zindabad, Zindabad, along with our Pir Murshid, Kalandar Dora Sabzada Haq Khatib Hussain Ali Basha Sarkar. Now without further ado, I would like to welcome Hazrat Allama Maulana Qari Muhammad Yunus Qadri Sahab onto the mic for their special speech today. Jazakallah. Narai Takbir, Narai Risalat, Narai Risalat, Narai Haidari, Narai Ghosiyah, Ulama Ahl Sunnat, Darbari Aliya Bilawra Sharif, Tajdar Khatm Nubuwwat, Tajdar Khatm Nubuwwat, Tajdar Khatm Nubuwwat. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے. تیری ثنا کے خدا بندے لا یزال ہے تو، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو. تیرا کمال ہی دنیا کے ہر کمال میں ہے، اور ہی ہے تیری مثال کہ بے مثال ہے تو. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گیا پیالہ ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اور انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، وہ قیامت تلک ہے ہمارا نبی. اب قیامت تلک ہے. انتہائی معزز محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے پایا کرم ہے، فضل و احسان ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چرا خانہ صفا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے الحمدللہ اولڈم کی سرزمین پر یو کے میں الحمدللہ حضور قلندر دورہ کی نظر کرم سے آپ سب خدام بلاوڑہ شریف کے قدموں میں حاضر ہوں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دائیں جانب میرے محبوب حضور قبلہ ڈاکٹر زاہد صاحب جلوہ فرما ہے. انتہائی مکرم میرے دل کی جانب یہ تینوں ہستیاں، جناب قبلہ حافظ جاوید اقبال صاحب، جناب قبلہ شیخ توفیل صاحب، جناب قبلہ پیکر محبت جناب آفتاب شریف صاحب، اور تمام خدامان بلاوڑہ شریف جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور پردے میں رہ کر میری بیٹیاں، میری مائیں بہنیں سب جلوہ فرما ہیں. الحمدللہ یو کے کی سرزمین کے حوالے سے یہ میری پہلی حاضری ہے. حضور قلندر دورہ نے دستک دی تھی ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اور وہ دروازہ کھل گیا. قلندر دورہ کی نظر کرم سے دروازہ کھلا اور میں حضور قلندر دورہ آفتاب ولایت ولی کامل، وہ ہستی کہ جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ کام کیا. میں عمان میں بھی آپ کی مائیت اور سنگت میں تھا، حضور قلندر دورہ کے قدموں میں، دبئی میں بھی آپ کے قدموں میں تھا، اور سرکار کا کرم ہے ایک خواہش تھی کہ میں یو کے بھی آپ کے قدموں میں آ جاؤں. تو یہ یو کے کے لوگ جو ہیں حسین چہرے
پیارے لوگ، محبت والے چمکتے ہوئے چہرے، ان سے وہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں الحمدللہ. اور میری عادت نہیں ہے، میں نے کبھی کسی بندے سے رابطہ بھی نہیں کیا. حالانکہ آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، شیخ طفیل صاحب بیٹھے ہیں، شاید زندگی میں نے کبھی فون کیا ہو. میں صرف قلندر دورہ کے قدموں میں رہتا ہوں. میں نے کہا وہاں سے جو ملنا ہے قلندر دورہ کے قدموں سے ملنا ہے. تو الحمدللہ میرے لیے اعزاز اور شرف ہے کہ دربار علی بلاوڑہ شریف پہ میں نے کئی پروگرام کیے، اور سالانہ جو ختم پاک ہوتا ہے کئی سالوں سے میری حاضری وہاں پہ ہوتی ہے. پھر کل سیدہ میں حاضری ہوتی ہے. پورے پاکستان میں ہونے والے پروگراموں میں حضور قلندر دورہ، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت، حضور قبلہ عالم، آفتاب ولایت، حضور صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے الحمدللہ میں ترجمانی کرتا ہوں. میرے لیے اعزاز اور شرف ہے کہ آج میں خدام بلاوڑہ شریف کے UK کی سرزمین میں یہاں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. حاضرین مکرم، میری جو گفتگو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے. پہلے میں نے 4 5 7 منٹ جو ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس کی نسبت تاجدار صداقت سے بھی ہے، تھوڑی سی بات کر کے میں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کے فضائل و مناقب میں عرض کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کروں گا. دیکھیے، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس ماہ مقدس کے ساتھ آپ کی ذات کو نسبت اور فضیلت اور شرف حاصل ہے. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین مصطفیٰ، خلیفۃ الرسول، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پہ ابتداً تھوڑی سی گفتگو میں نے کرنی ہے. دیکھیے، تاجدار صداقت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے گا. کریم آقا کی بارگاہ میں جبریل امین آئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل میرے عمر کے فضائل بیان کرو، مراد مصطفیٰ عمر فاروق کے فضائل بیان کرو. تو عرض کی پیارے آقا، آپ کے عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے عمر نو چاہیے. اب بیان کرنے والے فصیح اور بلیغ جبریل امین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. کہتے ہیں کہ عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے عمر نو چاہیے. کون عمر ہے؟ جو عناصر اربع پر حکومت کرنے والے، آگ، پانی، مٹی، ہوا پہ حکومت کرنے والے، جو 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، جن کا نام سن کے شیطان بک جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے جبریل کو عمر نو چاہیے. اب جملہ سنیے گا، ارے جبریل کہتے ہیں مجھے عمر نو چاہیے عمر کے فضائل کے لیے. اور عمر فاروق فرماتے ہیں کاش میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا، سینے کا اقبال ہوتا. دیکھیے نا، صوفی باصفا حضور قبلہ عالم کے والد گرامی کا نام بھی ابو بکر ہے نا، وہ بھی ولی کامل ہے، اسی نام سے نسبت ہے. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہر امتی، ہر غلام، ہر صحابی کا بدلہ اتار دیا. میرے ابو بکر پر اسلام کے اتنے احسان ہے، اس کا بدلہ میں نہیں، میرا مولا اتارے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کی محبت میری امت پہ واجب ہے. سیدنا صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند اور اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ قربان جاؤں، اپنے تن، من، دن سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا. جب آپ نے بلال حبشی کو آزاد کروایا، عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، بہت سے غلام آزاد کروائے، ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دربار مصطفیٰ میں پیش کیا، بہت سا مال قدم مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. تو لوگوں نے آپ کے اس انفاق پر تان کیا، اعتراض کر دیا. دربار مصطفیٰ میں یہ بات آئی کہ لوگوں نے ابو بکر کے انفاق پہ تان کیا ہے، اعتراض کیا ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا بات ابو بکر کی ہے، جواب میں نہیں دوں گا، میرا مولا دے گا. جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کے کہا، عرض کی پیارے آقا، وَمَا لِأَحَدٍ إِنَّهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. عرض کی پیارے آقا، رب فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ إِنَّهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ابو بکر جو بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. دیکھیں نا، ایک میں نیکی کروں، جناب UK کے لوگ گواہی دیں، میں نیکی کروں، خدام بلاوڑہ شریف گواہی دے، میں نیکی کروں، میرے مرشد کامل گواہی دے، میں نیکی کروں، میرے والدین گواہی دے. ارے میں ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، نیکی ابو بکر کرتے ہیں، گواہی مولا دیتا ہے.
گواہی خود مولا کائنات عطا فرماتے ہیں ابو بکر جو بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ آپ نے سارا مال لٹایا, تن من دن قربان کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال اٹھا کر دربار مصطفیٰ میں لے آئے اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, کانٹے کے بٹن لگے ہوئے ہیں. اور کریم آقا نے دیکھا ادھر ابو بکر آئے, وہی لباس جو ابو بکر نے پہنا ہے وہی لباس جبریل امین نے پہنا. کہا جبریل تمہیں کیا ہوا, تو نے یہی وہ لباس کیوں پہنا ہے؟ ابو بکر نے تو سارا کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دیا, تو نے لباس کیوں پہنا ہے؟ عرض کی پیارے آقا ذرا آنکھیں نگاہیں تو اٹھا کے دیکھیں, آسمان کے سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے جو ابو بکر نے پہنا ہے. اگلا جملہ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. رب کائنات نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے یہ بات پوچھو, اپنے یار غار سے پوچھیں حل انت راضین, حل انت راضین, کہ آپ نے سارا کچھ لٹا دیا, کہ اللہ سے راضی ہے, کہ اللہ سے راضی ہے. اللہ اکبر, یہ پیغام بھی دیا. اور قربان جاؤں تاجدار صداقت کی بارگاہ میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر رب کو تیرا انفاق اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے کہا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو اپنے یار غار کو میرا سلام پیش کر دو. یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بارگاہ غوثیت مآب میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. غوث الاعظم کا مقام کہتے سبحان اللہ, کہ یہ سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کے ولی کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی نگاہ پڑ جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی کی نگاہ میں کہا کرتا ہوں بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے. بھی نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ آپ دم کرواتے ہیں تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے. میرا ایمان ہے غوث پاک کی اگر نظر پڑ جائے تو بیڑا پار کر دیتی ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں کیا مقام ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر اللہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. اللہ نے کیا بارگاہ غوث جلی ہے, گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے, بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے, بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے. اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے. اللہ نے کیا بارگاہ غوث جلی ہے. دیکھیں میرے آقا مظہر خدا ہے, یہ جملہ سنیے گا, میرے آقا مظہر خدا ہے اور غوث الاعظم مظہر مصطفیٰ ہے. میرے آقا مظہر خدا ہے, غوث الاعظم مظہر مصطفیٰ ہے. غوث الاعظم کا مقام کتنا بڑا ہے. دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہوں, بات سنیے گا. غوث الاعظم کا مقام دیکھیں. غوث الاعظم کی مجلس میں ایک شخص آیا, اس کا نام تھا یحییٰ بن نجار الادیب النحوی. بہت بڑا نحو کا امام. جس طرح انگلش گرامر ہوتی ہے تو عربی لینگویج سیکھنے کے لیے صرف اور نحو کو سیکھنا پڑتا ہے, گرامر کو سیکھنا پڑتا ہے. وہ نحو کا امام تھا, فصاحت اور بلاغت کا بادشاہ تھا, اور شعر و شغل اور ادب کے اندر اسے مہارت کامہ حاصل تھی. اس کا نام تھا امام یحییٰ بن نجار النحوی. کسی نے کہا ابھی غوث پاک کی بارگاہ میں چلے نا ذرا. وہ کہہ رہے یار میں یہاں قرآن پڑھاتا ہوں, درس نظامی کراتا ہوں, وہ تم فقیروں کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا چلنا چاہیے, اللہ والوں کی صحبت میں آنا چاہیے. صحبت سالے ترا سالے کننگ, صحبت تالے ترا تالے کننگ. اللہ والوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے. قرآن نے بھی کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ. تو کہتے چلو چلتے ہیں. توجہ سے یہ جملہ سنیے گا. امام یحییٰ بن نجار النحوی وہ بھی غوث پاک کی مجلس میں آ گئے. 70,000 کا اجتماع ہے. کتنا جی 70,000 کا اجتماع ہے. وہ بالکل آخر میں بیٹھ گئے. وہاں آج تو ساؤنڈ سسٹم ہے نا, وہاں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. جس طرح پہلے بندے کو آواز جاتی اسی طرح آخری آدمی, یہ کرامت تھی آپ کی. تو وہ آخری سب میں جا کے بیٹھ گیا. غوث پاک بات کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں. بات کرتے کرتے اس کے دل میں خیال آیا کیا غوث الاعظم کو عربی شعر بھی پڑھتے ہیں؟ کیا شعر کے ساتھ ان کا شغف ہے, ادب کے ساتھ کوئی شغف ہے؟ غوث الاعظم تو نثر میں, جس طرح میں نثر میں بات کر رہا ہوں, میں تو اردو میں کر رہا ہوں, پنجابی میں کر رہا ہوں, آپ کر رہے ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ غوث الاعظم کو عربی شعر بھی آتا ہے. غوث الاعظم اللہ کا ولی دلوں کا حال جانتا ہے. آپ نے وہیں سے ساری گفتگو عربی اشعار کے اندر شروع کر دی.
فی البدی عربی اشعار میں شروع کر دی. اب وہ جو امام بیٹھا تھا نا، جس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کو کوئی عربی شعر بھی آتا ہے، اس کی جیب میں دھاگا تھا، اس نے دھاگا نکالا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں غوث العظم کو کتنے شعر آتے ہیں. اس نے دھاگا نکالا اور غوث العظم نے شعر پڑھا، اس نے گرہ لگا دی. غوث العظم نے دوسرا شعر پڑھا، گرہ لگا دی. تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، پانچواں پڑھا، چھٹا پڑھا. وہ دھاگا بڑا لمبا تھا اور جناب وہ گرہ لگاتا گیا، گرہ لگاتا گیا، گرہ لگاتا گیا. دھاگا ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. جب دھاگا ختم ہو گیا، جملہ سنیے گا، غوث العظم جلال میں آئے. آپ نے فرمایا یحییٰ بن نجاح العظیم النحوی انا احل وانت تعقد. میں لوگوں کی گرہ کھولتا ہوں تو گرہ لگا رہا ہے. میں لوگوں کی مقدر کی گرہ کھولتا ہوں اور تو گرہ لگا رہا ہے. تو غوث العظم کا علم یہ ہے کہ قربان جاؤں آپ کی مجلس واعظ میں جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا، امام ابن جوزی کا نام آپ نے سنا. امام ابن جوزی وہ بابا ہے، وہ علم کا سمندر ہے. امام ابن جوزی، اس کا نام آئے تو علماء اپنی آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں. اتنا بڑا امام، اس کی مجلس واعظ میں لاکھ افراد بیٹھا کرتے تھے. تو آپ کسی نے کہا امام ابن جوزی کو غوث العظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. فرمایا چلو چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. غوث العظم خطاب کر رہے ہیں، وہی خطاب کا موضوع ہے. خطاب کر رہے ہیں، وہ بھی جا کے بیٹھ گئے پیچھے جا کے. اور جناب غوث العظم جس گفتگو میں مصروف تھے، ایک قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھی تو ساتھ والا جو امام جوزی کا ساتھی تھا مدرسے کا استاد، اس نے کونی لگا کے کہا حضور یہ تفسیر آپ کو آتی ہے؟ فرمایا مجھے آتی ہے. غوث العظم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر کی. اس نے کہا یہ بھی مجھے آتی ہے. تیسری کی، فرمایا یہ بھی مجھے آتی ہے. 11 تفسیریں کی، کیا مجھے آتی ہیں. غوث العظم نے 12ویں کی، 13ویں کی، 14ویں کی، 29 تفسیریں اور کی. امام ابن جوزی کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے پہلی 11 تفسیریں آتی تھیں، بقیہ 29 تفسیریں میں نے اب سنی ہیں. غوث العظم نے جب 40 تفسیریں مکمل کر لیں، غوث العظم فرمانے لگے الان نرجو من القال الى الحال. فرمایا یہ کال کی بات تھی، آؤ اب میں تمہیں معرفت کی بات سناتا ہوں. معرفت کا ایک جملہ آپ نے دیا، ایک تفسیر شروع کی. امام ابن جوزی پہ حال طاری ہوا، کپڑے پھاڑ دیے، جبہ ادھر گیا اور جناب لڑکھڑاتے ہوئے وجد میں غوث العظم کے قدموں میں آ کے کہنے لگے اے غوث پاک، جو علم رب نے آپ کو دیا ہے میں آپ کی گردے راہ کو نہیں پہنچا. آخری بات غوث العظم، پھر میرے پیغام میں بلا رشید عرض کرنا ہے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر بیٹھتے تو آپ کا کمال یہ تھا، میں بات کر رہا ہوں تو خالی خودی بات کر رہا ہوں، میری زبان میں وہ تاثیر کہاں. تو غوث العظم جب بات کرتے آقا کی شان بیان کرتے، وضحا مکھڑے کی بات ہوتی، واللیل زلفوں کی بات ہوتی، علم نشرہ سینے کی بات ہوتی، ما ذاق البصر ما طغى آنکھوں کی بات ہوتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى لبوں کی بات ہوتی، علم نشرہ سینے کی بات ہوتی، ید اللہ والے ہاتھوں کی بات ہوتی، جناب واللیل زلفوں کی بات ہوتی، لا مقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قدموں کی بات ہوتی، وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمى بازوؤں کی بات ہوتی. ادھر آقا کا سراپا بیان کر رہے ہوتے تھے، ادھر نبی کا دیدار کر رہے ہوتے تھے. یہ غوث پاک ہے. اچھا صرف خود نہیں کرتے تھے، آپ کی مجلس واعظ میں بیٹھے ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ کرم ہو جاتا. آپ نبی کا سراپا بیان کرتے، وہاں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا. آپ کی بارگاہ میں علی بن حیتی بیٹھے تھے. آخری بات ہے، علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی بیٹھے تھے غوث پاک کی مجلس میں. علی بن حیتی بیٹھے ہیں. اچھا یہ علی بن حیتی کون ہے؟ یہ جب بھی غوث پاک کی مجلس میں آتا، اس کے لاکھوں مرید تھے. غوث پاک کی مجلس میں آتا تو راستے میں دریا آتا، کہتا یہاں غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ کہ غوث پاک کی مجلس میں جانا ہے. آپ ادب سے آتے. جو بندہ محفل میلاد میں آتا ہے نا، یاد رکھیں بوضو آتا ہے، درود پڑھ کے آتا ہے، ذکر اذکار کرتا آتا ہے، لبوں پہ اللہ رسول کا نام ہے، ذکر الہی کر رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہے. خدا کی قسم میں نے مشاہدہ کیا، میں نے کئی ایسے دوستوں کو پاکستان میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب رات کو ہم نے حضور کا میلاد منایا، رات کو سوئے تو نبی پاک کا دیدار بھی ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا، بھی کچھ کرے تو صحیح، بھی ظاہر اپنا صاف تم کرو، ظاہر تم کرو، باطن مولا کر دے گا، باطن مولا کر دے گا. علی بن حیتی آ کے بیٹھ گئے
اور جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں، نبی کا سراپا بیان ہو رہا ہے کہ یہ نہ سبحان اللہ، اللہ کرے سراپا مصطفیٰ نظر آ جائے کہ یہ نہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مرسل پاکیزہ خون، کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل۔ مقصد دیکھیے کہ اے مرسل پاکیزہ خون، کس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل۔ تو کائنات حسن ہے، تیری زکات حسن ہے، یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایھا المزمل۔ اور یہ دیکھیے کہ چہرہ تیرا تکتا رہوں یا رسول اللہ، چہرہ تیرا تکتا رہوں، چہرہ تیرا تکتا رہوں، تجھ سے تیری باتیں سنوں، میں بھی رکھتا ہوں آرزو یا ایھا المزمل، میں بھی رکھتا ہوں آرزو یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے آمنہ کے ماہرو یا ایھا المزمل۔ تو میں عرض کر رہا تھا علی بن حیتی غوث پاک میں بن بیٹھے، غوث پاک سراپا بیان کر رہے ہیں، سراپا نبی کا حسن سراپا بیان ہو رہا ہے۔ علی بن حیتی کی وہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، توجہ ہے، آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، اونگ آئی تو غوث الاعظم نے منبر چھوڑا اور چھوڑ کے علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ علی بن حیتی کی جب آنکھ کھلی نا تو دیکھا غوث پاک میرے سامنے، کہا حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ منبر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑے ہیں؟ فرمایا نہیں علی بن حیتی، یہ بتا جب تیری آنکھ لگی تھی تو کہاں لگی تھی؟ عرض کی پیارے غوث، آپ نبی کا حسن بیان کر رہے تھے، مجھ پہ کرم ہو گیا، آنکھ لگ گئی، مجھے مدینے والے کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا علی بن حیتی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، جسے تو سوتا دیکھ رہا تھا غوث الاعظم اسے جاگتا دیکھ رہا تھا۔ یہ غوث الاعظم ہے، یہ غوث الاعظم ہے کہ یہ سبحان اللہ کیا مقام ہے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دیکھیے حضور کلندر دورہ فرماتے ہیں مجھے جو ملا ہے غوث الاعظم کے دریا سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں کہا کہ شفا میں دیتا ہوں، آپ یہی کہتے ہیں شفا من جانب اللہ ہے، بولے من جانب اللہ ہے۔ رب جس کو چاہتا ہے اس زمین پر، دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں، پاکستان کے اندر بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں جناب، اچھا انتخاب بھی کس جگہ کا ہوتا ہے؟ اسٹیڈیم کا، کسی حال کا نہیں، اسٹیڈیم کے انتخاب ہوتے ہیں، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس کو بھرے گا کون، لیکن اللہ کا ولی جہاں قدم رکھتا ہے وہاں مخلوق خدا امڑ کے آ جاتی ہے۔ اچھا یہ جو کلندر دورہ کے اندر رب کائنات نے یہ جو امتیاز رکھا ہے، بڑے بڑے پیر ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی پریشان ہوتے ہیں، ہم جناب ٹل لگا کے تھک جاتے ہیں، ہمارے پاس بندہ ہی کوئی نہیں آتا، 100-200 مشکل آتے ہیں، لیکن کلندر دورہ کا جہاں قدم لگتا ہے یہ اتنے افراد کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اس کا جواب بھی میں حدیث مصطفیٰ سے دیتا ہوں، اس کا جواب بھی حدیث مصطفیٰ سے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، کس کا ہو جاتا ہے؟ رب کا ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے رب جبریل کو بلاتا ہے، جبریل وہ بندہ میرا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر ینادی فی السماء، پھر اللہ پاک آسمان کی مخلوق کو کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پھر وہ محبت زمین پہ اتر جاتی ہے، پھر زمین پر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اصل میں جو جھنڈا حضور کلندر دورہ نے اٹھایا ہے وہ ختم نبوت کا جھنڈا ہے، اور جو ختم نبوت کا جھنڈا بلند کر دیتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ جو ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اس کی عظمت اور اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیے جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور کلندر دورہ الحمدللہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ رنگینیوں کے ایام ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے، لیکن خدام بلاوڑہ شریف کو میں نے دیکھا ہے
یہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں جاتے، یہ غوث العظم کے قدموں میں آ جاتے ہیں، یہ محفل میلاد میں آتے ہیں، یہ اپنے مرشد کریم کے حکم پہ عمل پیرا ہو کے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں جاتے بلکہ نبی کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ خوش بخت ہیں اب نبی پاک کے نگاہوں میں۔ اور میری آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ جو ہمارا تاریخی پروگرام ہو رہا ہے تاجدار ختم نبوت، انشاءاللہ اس میں آپ نے تو آنا ہی آنا ہے، انشاءاللہ آئیں گے جی، سارے آئیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہر بندہ 11ویں میں آپ آئے ہیں، 11 بندے کو وہ ٹیلی فون کر کے براہ راست رابطہ کریں، ہر بندہ 11 بندے کو وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہیں آپ لوگ دیکھو، جو بندہ آپ کی دعوت پہ آئے گا وہ جتنی عبادت کرے گا اس کے نامہ مال میں جتنی نیکیاں ہوگی وہ سارا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ آپ نے، اور آخری پیغام یہ ہے تاجدار صداقت کے حوالے سے، آخری پیغام حضور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ایک پیغام بڑا خوبصورت دینا چاہتا ہوں۔ کریم آقا شب معراج جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جنت میں اللہ کے بندوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا۔ نبی پاک دیدار الہی کر کے آئے تو فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، آج جو مانگو گی رب نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، جو مانگو گی میں عطا کر دوں گا۔ یہ بڑا پیارا پیغام آخر میں، یہ بلاوڑا شیخ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ مانگنے کا طریقہ تو میرے والد کو آتا ہے، ابو بکر کو آتا ہے، میں پوچھا ہوں کہ مانگنا کیا ہے؟ اس قدر دریائے رحمت میں نے پہلی مرتبہ جوش میں دیکھا۔ اپنے والد کی بارگاہ میں گئے تاجدار صداقت کی بارگاہ میں، اما عائشہ صدیقہ پوچھا، سرکار نے کہا جو مانگو گی دے دوں گا، تو میں کیا مانگوں؟ تاجدار صداقت نے فرمایا بیٹا عائشہ کہا کہ سرکار کو کہنا شب معراج جو اللہ نے راز عطا کیے تھے ان رازوں میں ایک راز مجھے بھی عطا کر دیا۔ سرکار توجہ سے ہی سنیے گا، یہ بڑا پیغام خوبصورت ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عائشہ جو سرکار فرمائے مجھے آ کے بتا دینا۔ گئی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جو رب نے آپ کو شب معراج راز دیے تھے ان رازوں میں ایک راز مجھے دے دیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا میرا ابو بکر ہمیشہ امت کا بھلا چاہتا ہے۔ فرمایا راز یہ ہے، یہ راز سنیے گا، یہ آخری جملہ میرا، راز یہ ہے، فرمایا جو بندہ، رب نے فرمایا جو میرا بندہ میرے کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا میں رب اسے بغیر حساب کی جنت عطا کر دوں گا۔ جب یہ بات آ کے بتائی نا عائشہ صدیقہ نے اپنے والد کو تو وہ رو پڑے، کہا ابو جان یہ تو ہنسنے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات، آپ رو پڑے؟ فرمایا بیٹا میں اس کو معکوس دیکھ رہا ہوں، اگر دل جوڑنے پہ رب جنت دے رہا ہے تو کسی کا دل توڑنے پر اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ بس خداوند نے بلاوڑا شریف کی طرف سے یہی پیغام ہے، جہاں سے گزرے خوشبو آئے، لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے درخواست کروں گا کونسلر آفتاب صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ جتنے بھی بھائی حضرات آئے ہیں، ہمارے انکل محمود صاحب بھی تشریف لائیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس محفل میں تشریف لائیں۔ اللہ آپ کا آنا یہاں پر قبول اور منظور فرمائے۔ I would like to thank Hazrat Allama Qari Muhammad Yunus Qadri Sahab, and like I said at the start, this is the first time Qari Sahab has come to the UK, and all the programs of Darbari Aliya Bilawala Sharif that are held in the Darbar, Qari Sahab, they present all those programs, and they are very good, and they hold a very high aqidah of Kalandar Dawla Sabzada Haq Khatib Sayyid Ali Badshah Sarkar Sahab, and they will be present inshallah next week on Sunday the 31st of December for the International Tajdar Khatm Nubuwwat Conference. And I would like to welcome my brother Raja Aftab Sharif Sahab onto the mic for the announcements for the upcoming program for next week. Raja Aftab Sharif Sahab.